إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للعاصين والجنة للمؤمنين ثم الصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد المظلومين المتجبين المتخذين المتأخرين ورحمة الله على أعدائهم ومنذر فدائلهم ومسائبهم أجمعين ما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صلوات على محمد عددارین سید الشہداء بتوفیق الہی وبتصدق محمد اور آل محمد ایام فاطمی کا دوسرا مرحلہ بعنوان مجلس بعنوان دیگر سیرت فاطمہ کے موضوع پر آپ حضرات ماں باپ کی طہارتوں کے اعلان کے اعتبار سے گلشن حسینی میں سماعت فرما رہے ہیں۔ عالم ہستی کا پروردگار اپنی طیب و طاہر اور پاک و پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، اے نفس مطمئن، اے نفس مطمئن، اپنے رب کی طرف پلٹا، تیرا رب تجھ سے راضی، تو اپنے رب سے راضی۔ اے نفس مطمئن، نفس مضطرب نہیں، نفس مختلف نہیں، نفس آزار نہیں، نفس بیمار نہیں۔ خطاب دیکھیے، خطاب الہی، اے نفس مطمئن، اپنے رب کی طرف پلٹا، تیرا رب تجھ سے راضی، تو اپنے رب سے راضی۔ اب بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی فاصلے کے، فعبدی یعنی اللہ کی عبادت میں داخل ہو جائے، اور پھر اس کے بعد بغیر کسی فاصلے کے اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے۔ آیات تفاسیر اہل بیت کی بنیاد پر یہ آیت خاص اور خاص مظلوم کربلا فاتح نینوا حضرت سرکار امام حسین علیہ السلام اس آیت کے جو خاص مصداق ہیں وہ فاتح کربلا ہیں، اور اس آیت کے جو عام ہیں وہ کائنات عالم میں جتنے بھی مومنین ہیں، جتنے بھی مومنات ہیں، وہ سب مراد ہیں کہ اللہ ہر روز بلا رہا ہے۔ توجہ،
اگر صرف کربلا میں عاشورہ کے دن ہی بلایا ہوتا تو حسین تو پہنچ گئے. ایک لمحے فکریہ آپ کی خدمت حاصل کرنا ہوں. اگر یہ صرف خاص ہی ہوتی اور عام پہلو اس آیت میں نہ ہوتا تو مجنون کربلا ادھر سجدے میں پہنچے اور ادھر اللہ سے مل گئے. حسین کے ساتھ آیت بھی اللہ کی طرف رخصت ہو جاتی. قرآن میں آج تک اس آیت کا باقی رہنا یہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے اپنے خاص کو بلا لیا اور ابھی ایک خاص اور باقی ہے اور ان دونوں خاصوں کے بیچ میں عوام مومنین بھی باقی ہے اور مومنات بھی باقی ہیں. آیت کا موجود ہونا اس بات کا بین ثبوت ہے کہ آیت ہر روز دعوت فکر پیش کر رہی ہے. مومنین کے لیے دعوت ہے خدا کی طرف سے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن اپنے رب کی طرف پلٹا. اب یہاں تو کوئی نفس مطمئن نظر ہی نہیں آ رہا ہے. کوئی نفس مطمئن نہیں، نہ مولانا ہے نہ آپ ہے نہ کوئی ہے. تو پھر کیسے پتا چلے کہ نفس مطمئن کا کون ہے؟ حالانکہ آیت کا جو خاص ہے 14 سے ریلیٹڈ ہے، 14 سے ملحق ہے، 14 سے ملا ہوا ہے. اللہ کے جو مطمئن نفس ہے وہ صرف اور صرف 14 ہے. اب میں گزارش کر دوں، اللہ کے جو مطمئن نفس ہے وہ صرف اور صرف 14 ہے. اس کے علاوہ جو 14 پہ مطمئن ہے وہ نفس مطمئن ہے. بہت مختصر سا لمحہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ 14 پہ مطمئن ہونا، 14 پر ایمان بالکامل رکھنا، یہ نفس مطمئن کی علامت ہے. کیا کہنا ہوا؟ دیکھیں ہر انسان پریشان ہوتا ہے نا، لیکن ملک الموت جو ہے وہ پریشانی کو آ کے دور کر دیتا ہے. چاہے وہ پریشانی مومن کی ہو یا پریشانی کافر کی ہو، وہ اس کی پریشانی کو بھی دور کر دیتا ہے. آج سنیں آپ، اور مومن کی پریشانی کو بھی دور کر دیتا ہے. ملک الموت آتا ہے مومن کے پاس مومن بن کے اور کافر کے پاس. آپ سوچیں میں کیا کہنے جا رہا ہوں؟ مومن کے پاس ملک الموت مومن بن کے آتا ہے، رحمت بن کے آتا ہے، زینت بن کے آتا ہے، باپ کی حیثیت میں آتا ہے، سکون لے کے آتا ہے. اور منافق اور کافر کے پاس قہر الہی بن کے جاتا ہے. توجہ کیجئے عزیزان گرامی. اب آیت کا جو آخری فقرہ ہے وہ بھی سننے کے قابل ہے. عزیزان گرامی، راضیتم مرضی، تو اللہ سے راضی اور اللہ تجھ سے راضی. سرکار رسالت مآب شب معراج کی منزلیں طے کر کے جب مسجد مدینہ میں تشریف لائے اور سرزمین مدینہ کو پربہار فرمایا، جب آ گئے تو تمام کے تمام صحابہ حال پوچھنے کے لیے خدمت پیغمبر میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ سفر کیسا رہا؟ یا رسول اللہ سفر کیسا رہا؟ کیونکہ بی بی کے بعنوان یہ خمسہ ہے تو اس لیے اب ظاہر سی بات ہے چھوٹی ہستی کے پاس جانے کے لیے چھوٹے وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے اور بڑی ہستی سے ملنے کے لیے بڑے وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے. عزیزان گرامی، سرکار کے چہرے رسالت پر خوشیوں کے گلاب کھلے ہوئے ہیں اور صحابہ پوچھتے چلے جا رہے ہیں. سرکار رسالت مآب جواب عطا فرماتے چلے جا رہے ہیں. سب نے سوال کیا معراج کے سلسلے میں، اور اسی بزم رسالت میں ایک ہستی ایسی بھی بیٹھی ہے جس نے کچھ سوال نہیں کیا. آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ ہستی کون ہے؟ بھائی مولائیوں کا مجمع ہے. تمام صحابیوں نے پوچھا سرکار آپ شب معراج گئے، آپ نے منازل سفر طے کیے، آپ کا جانا کیسا رہا، آپ
آپ کا آنا کیسا رہا, قدرت سے گفتگو کیسی رہی. توجہ کیجئے گا, مجمع صحابیت میں ایک شخصیت علی کی صورت میں بیٹھی ہوئی ہے. صحابی پوچھ رہے ہیں, علی خاموش بیٹھا ہوا ہے. خاموش وہی تو بیٹھتا ہے کہ جس کو پورا سفر معلوم ہو. خاموش وہی تو بیٹھتا ہے. علی جب بولے نہیں تو سرکار رسالت مام نے فرمایا, یا علی ادنو منی, یا علی ادنو منی, میرے قریب آؤ. بہت عظیم لمحہ میں آپ کی خدمت کو عرض کرنے کا شرف حاصل کرنا چاہوں گا. جدانی کرانی راضیہ اور مردیہ کے عنوان پر, راضیتم مردیہ, جب تک راضیتم مردیہ میں ہم داخل نہیں ہوں گے, وہ ہم سے راضی ہو اور ہم اس سے راضی ہوں, تبھی نفس مطمئن ہو سکتے ہیں. نہیں تو زندگی بھر یہ نفس مضطرب لے کے پھرتے رہیے, اطمینان کا خزانہ کہیں ملنے والا نہیں ہے. علی دانے گرامی, سوچنے کا مقام ہے. تو سرکار نے جب علی کو قریب بلایا, سینے سے لگایا, پیشانی کا بوسہ دیا, تمام صحابیت کا مجمع ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح مسجد النبوی میں موجود ہے. اور اسی عالم میں سرکار رسالت میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے علی, کیا تم خوش نہیں ہوگے کہ تمہارے لیے ایک میں بہت عظیم خوش خبری لے کے آیا ہوں. تو مولا مشکل کشا نے سر امامت کو جھکایا, پلکوں کو جھکایا, شرمیلے انداز میں گزارش کی, یا رسول اللہ میں آپ سے کیا گزارش کروں, آپ تو ہمیشہ ہی ہمارے لیے بشارت لے کے آئے. ارے میں کچھ عرض کر گیا, سرکار آپ نے تو ہمیشہ ہمیں بشارت سنائی, کہیں فتح خیبر کی صورت میں, کہیں فتح خیبر کی صورت میں, کہیں فاطمہ کی صورت میں, کہیں حسنین کی صورت میں, ہمیشہ بشارت سنائی ہے حضور. ٹھیک ہے, اگر آپ کوئی بشارت سنانا چاہ رہے تو بسم اللہ آپ سنا سکتے. سرکار نے فرمایا, علی جب میں شب معراج عرش اعظم کو پہنچا, عرش اعظم کو جب میں پہنچا تو جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت میں لے گیا, اور ایک نورانی ایک مسلک پہ لے جا کے جبرائیل نے مجھے ہاتھ پکڑ کے بٹھا دیا, اور اتنے میں ایک دانے انار لے کے آیا. کیا سنے, دانے انار لے کے آیا اور کہا سرکار یہ آپ کے لیے ہے. اب جو دانے انار کو سرکار رسالت مآب نے توڑا تو اس سے ایک حور نکلی. اچھا, حور کا جب ذکر آتا ہے تو جتنے بھی حور ہوتے ہیں وہ خوش ہو جایا کرتے ہیں. جی آپ بھی تو خوشی ہو گئے, ماشاءاللہ سب خوش ہو گئے, بڑا اچھی بات ہے. اور گلشن حسینی میں دعا رکھتے ہیں, ان کو تو حور ملے نہیں, علی کو حور ملے اور علی والوں کو حور نہ ملے, یہ تو ناممکن سی بات ہے. اب یہاں وہ تو کچھ نہیں, ماشاءاللہ آپ صلوات بھی اچھی پڑھتے ہیں, آپ نعرے بھی اچھے لگاتے ہیں. ایک جگہ کی بات تھوڑی سی عرض کر رہا ہوں, مطلب بہت محسوس ہوں گے, بہت خوش ہو جائیں گے. ایک مولانا بہت زبردست تقریر کر کے منبر سے اتر چکے تھے, اور مولانا بدر الحسن صاحب سنا ہے آپ نے, آئے سب جانتے ہیں مولانا ڈاکٹر بدر الحسن صاحب. کہہ رہے اب ظاہر اپنا ایک انداز خطابت ہے, اپنا انداز بیان ہے. انہوں نے سوچا مجمع بڑا بوجھل ہے, بہت زیادہ ظاہر سے بات ہے, بڑے ذاکر کو سن چکے ہیں, مجمع بڑا بوجھل ہے, صرف منبر پر پہنچے اور انہوں نے فوراً آیت کو کی تلاوت کرنے کے بعد فوراً سورہ رحمان کی ایک آیت پڑھ دی. کیا سمجھے ہیں آپ؟ ایک آیت پڑھ دی, کیا پڑھ دی, حور مقصورات فی الخیام, وہ عورتیں جو خیموں میں بیٹھی ہوئی ہیں وہ انہی کو ملے گی جو بلند آواز میں صلوات پڑھے گی. کرے سویا مجمع تھا اور بہت سے ایسے بھی تھے جو ڈنڈا لے کے آئے ہوئے تھے عصا کے ذریعے سے. انہوں نے سوچا اب یہ موقع گولڈن چانس کی صورت میں کیوں گوایا جائے, کیا پتا اسی صلوات میں مل جائے. تو میں نے آنکھوں سے وہ منظر دیکھا, بوڑھے لوگ ڈنڈا کھڑا کر کے خود کھڑے ہو کے صلوات پڑھ رہے
معجزہ ہے کہ اس کی واقعی تاثیر الگ ہے۔ اللہ خوش ہوتا ہے صلوات سے، فرشتے خوش ہوتے ہیں صلوات سے۔ اچھا آپ نے اپنی فضیلت نہیں سمجھی؟ جب آپ صلوات پڑھتے ہیں نا تو اس صلوات کی آواز گروہ ملائکہ میں پہنچتی ہے اور اللہ فخر کرتا ہے صلوات پڑھنے والوں پر اور فرشتوں کو خطاب کرتا ہے، تم اتنی بلندی پہ رہ کے وہ حق ادا نہیں کر پا رہے ہو، وہ اتنی پستی میں رہ کے تم سے زیادہ حق ادا کر رہے ہیں۔ تو فرشتے کہتے پروردگار کیسے؟ کہا تم خواہش نہیں رکھتے ہو تو میرا ذکر کرتے ہو، وہ خواہش رکھتے ہوئے بھی صلوات پڑھتے ہیں۔ اور یہ بہت عظیم مرحلہ تھا، رات کی خدمت درس کر دیا، ہر طرف سے شیطان بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو سرکار رسالت میں آپ فرماتے ہیں یا علی مجمع مہویت کے عالم میں سماعت کر رہا ہے، سن رہا ہے، اور رسالت میں آپ کیا دہن رسالت کھلا ہوا ہے، علی سن رہے ہیں، عجب کیفیت ہے، مجمع چھلک رہا ہے، مسجد النبوی ہے۔ تو اسی عالم میں سرکار نے فرمایا اے علی جب میں نے دانے انار کو توڑا تو اس میں سے ایک حور نکلی، جب وہ حور نکلی تو اس نے فوراً ہی مجھے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ جب اس نے مجھے سلام کیا تو میں نے اس کو سلام کا جواب دیا اور بہت ڈھیر ساری میں نے اس کو دعائیں دی، تجھ کو اللہ شرف بخشے، تجھ کو اللہ عزت بخشے، تجھ کو اللہ رفعت بخشے، تجھ کو اللہ فضیلت بخشے، تجھ کو اللہ بڑائی بخشے، تجھ کو اللہ بزرگی بخشے۔ تو یہ دعائیں دینے کے بعد میں نے اس سے یہ پوچھا کہ تجھ کو کس نے خلق کیا؟ اس نے کہا میرے پروردگار نے مجھے خلق کیا۔ کیوں خلق کیا؟ تو کہتی ہے مجھے علی کے لیے خلق کیا۔ کس کے لیے خلق کیا؟ علی کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین کثیرا۔ اور یا رسول اللہ، اللہ نے جب مجھے خلق کیا میں خلق ہو گئی، میں پیدا ہو گئی، اور اللہ نے مجھے باقی رکھا تو میں باقی رہ گئی، اور یا رسول اللہ میں کب کی مٹ چکی ہوتی اگر میں علی کے لیے نہ زوجہ کی صورت میں پیدا کی گئی ہوتی تو میں کب کی مٹ گئی ہوتی۔ اور سرکار جب سے میں خلق ہوئی ہوں، جب سے میں خلق ہوئی ہوں تب سے لے کے آج تک میں علی کا انتظار کر رہی ہوں۔ اور حضور اب میری خلقت بھی تو سن لیجئے کہ میری خلقت کس طریقے سے ہوئی۔ سرکار اللہ نے میرے نیچے کے حصے کو مشک سے بنایا ہے، اوپر کے حصے کو کافور سے بنایا ہے، درمیان کے حصے کو عنبر سے بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار مسکرائے اور سرکار نے دعائیں دی، اور دعائیں دے کے علی کو جب یہ سنایا، اب ظاہر سی بات ہے مولا کائنات فوراً بھرے مجمع میں سجدے میں گر گئے اور ایک جملہ فرمایا اے اللہ تیرا کتنا بڑا شکر ہے، کتنا بڑا احسان ہے کہ تو نے مجھے ایسا شرف عطا کیا ہے کہ یہاں بھی راضیہ مرضیہ عطا کی ہے، وہاں بھی راضیہ مرضیہ عطا کی ہے۔ کیا سنے اب جملہ میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ مولا کائنات کے مقدر جیسا کائنات میں کسی کا مقدر نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے یہاں بھی راضیہ مرضیہ فاطمہ کی صورت میں علی کو عطا کی اور وہاں بھی عطا کی، لیکن دونوں راضیہ مرضیہ میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ وہاں کی جو راضیہ
ناظرین گرامی، اور یہی تو تھوڑا خیال آ گیا تھا جناب آدم کو جب اللہ نے پیدا کیا تو حور جیسی بیوی دی، حوا کی شکل میں حور جیسی بیوی دی، اور یہ بیٹھے ہوئے ایک مقام پر تھوڑا تفخر انداز میں اپنے کو بہت اونچائیوں پر لے جا رہے تھے کہ اتنے میں اللہ نے فرشتے کو آواز دی، جا یہ تو حوا بھی اپنے قد سے اونچے اڑنے لگی ہے اور آدم بھی اپنے قد سے اونچے اڑنے لگے ہیں، ذرا ان کو ایک مرتبہ جنت کی سیر کرا دی۔ ارے میں کچھ عرض کر رہا ہوں، آپ میرے مقام صدیقہ بیان کر رہا ہوں، میں ایک ایک کڑی سننے کے قابل ہے عزیزان گرامی۔ فرشتے کو اللہ نے آرڈر دیا، حکم دیا، جا ان کو ذرا جنت کی سیر تو کرا، ان کو خود اپنا مقام پتہ چل جائے گا کہ یہ کہاں ہے اور وہ کہاں ہے۔ توجہ کیجیے گا، اب جناب آدم و حوا جنت میں سیر کرنے لگے تو ایک مرتبہ جناب حوا کی نظر جب بلند ہوئی تو انہوں نے خوبصورت پیکر نور میں ڈھلی ہوئی شہزادی کو دیکھا اور آدم سے پوچھا، ارے یہ کون ہے؟ اس کے مقابلے میں تو میں ایسی ہوں جیسے سمندر کے مقابلے میں قطرہ۔ سبحان اللہ بھی نہ بول سکیا۔ جناب حوا کی حالت خراب، دماغ ہانپنے لگا، حالت خراب ہو گئی، ارے یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ آدم نے فرشتے کو بلایا، فرشتے ادھر تو آ، تو نے یہاں کی سیر لکھ تو دی ہمارے مقدر میں، لیکن یہ خاتون کون ہے کہ جس کے سر پر تاج رکھا ہوا ہے اور جس کے دونوں کانوں میں گوشوارے ہیں اور جس کے گلے میں ایک توق پڑا ہوا ہے، تاج بھی نورانی، تاج بھی نورانی، گوشوارے بھی نورانی، اللہ اکبر، اور جو گلے میں توق ہے وہ بھی نورانی۔ فرشتے نے کہا معلوم کرنا چاہتے ہیں آدم یہ کون ہے؟ آپ کو پتا ہے یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ یہ سرکار رسالت مقام کی صدیقہ بیٹی کنیز خدا حضرت فاطمہ زہرا ہے۔ اب دونوں چکر میں پڑ گئے، کیا معاملہ ہے؟ پوچھنے لگے فرشتے یہ بتا کہ اس شہزادی کے سر پہ جو تاج ہے اس سے مراد کیا ہے؟ کہا اس سے مراد اس کا شوہر علی ہے۔ لیکن عظمت الصاحبہ سے میں پڑھ رہا ہوں جو سر پہ اس کے تاج ہے، اس تاج سے مراد اس کا شوہر علی ہے۔ اب آدم و حوا فرشتے سے پوچھتے ہیں کہ یہ شہزادی کے کانوں میں جو دو بالیاں ہیں، دو گوشوارے ہیں، نورانی ہیں، چمک رہے ہیں، دمک رہے ہیں، اجالا پھینک رہے ہیں، ظلمتوں کو ختم کر رہے ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ تو فرشتہ کہتا ہے اس شہزادی کے دو بیٹے، داہنے طرف کے گوشوارے سے مراد حسن ہے اور بائیں طرف سے گوشوارے سے مراد حسین ہے۔ جناب آدم اور حوا پوچھتے فرشتے یہ بتا کہ یہ گلے میں جو توق ہے اتنا نورانی چمکدار، اس توق سے مراد کون ہے؟ دیکھا بیان کرنے سے پہلے ماشاءاللہ آپ حضرات کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، سمجھ گئے۔ کیا پوچھا؟ آدم نے پوچھا، حوا نے پوچھا فرشتے یہ بتا کہ سر کے تاج سے مراد پتہ چل گیا، گوشواروں سے مراد پتہ چل گیا، لیکن گلو کے ناظرین میں یہ توق کیسا ہے جو چمک رہا ہے، اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اس سے مراد؟ تو فرشتہ کہتا اس سے مراد اس کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنیے، اچھا
کیا یہ ہماری نسل سے ہوں گے؟ ابھی تک معرفت کچھ نہیں ہے. اب جبرائیل کہتا ہے تم کہاں کون سے، فرشتہ کہتا تم کون سے خیال میں ہو، کہیں راستہ تو نہیں بھول گئے ہو، تم یہ کیوں کہتے ہو یہ ہماری نسل سے ہوں گے؟ آپ خود ان کی نسل سے ہیں. اگر اللہ انہیں پیدا، اسے نہ پیدا کرتا، شہزادی کو پیدا نہ کرتا، تو اللہ کچھ بھی نہ پیدا کرتا، تمہیں بھی نہ پیدا کرتا. اور دیکھیے ردان گرامی، یہ آدم و حوا اور یہ صدیقہ طاہرہ کی عظمت ہے. بہت بہت چھیٹا کشی کی گئی ہے جہیز کے سلسلے میں بھی. آپ ملاحظہ کیجیے، اور یہ معمول ہے ہمارے جو بچے تشریف فرما ہیں، یہ خمسہ اس لیے بھی رکھا گیا ہے تاکہ بڑوں کو بھی درس ملے، چھوٹوں کو بھی درس ملے، سب لوگ درس حاصل کریں. امام زمانہ کی خدمت میں پرسا دیا جائے. اور ظاہر سی بات ہے جو زندہ حضرات ہیں، حاضر ہونے والے ہیں، ان کو ہدایت کا ایک درس ملے تاکہ پتہ چلے کہ صدیقہ کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے. ردان گرامی، آج کسی کو پڑھی نہیں مسجد میں مولانا صاحب کیا پڑھ دیں، کیا موضوع ہو، کیا تقریر ہو، کیا بیان ہو، کیا معجزہ ہو، کیا واقعہ ہو. آج کل یا آج سے پہلے توفیقات میں اتنا اجالا پن نہیں ہے، لیکن بی بی صدیقہ نے اپنے زمانہ عصمت میں یہ درس زمانے والوں کو دے دیا کہ جب شوہر مسجد سے آتا تھا تو شوہر سے پوچھتی تھی کہ میرے بابا نے آج کیا بیان کیا ہے، اور جب حسنین مسجد سے گھر پہنچتے تھے تو بیوی ضرور پوچھتی ہے اے میرے لاڈلو یہ بتاؤ کہ میرے بابا نے آج مسجد میں کیا بیان کیا ہے. یہ بیوی اپنے لیے نہیں پوچھ رہی ہے، زمانے امت کو یہ درس دے رہی ہے کہ مسجد میں جاؤ تو خود بھی کبھی کبھی گھر میں بیان کرو، اگر گھر میں خود نہ بیان کرو تو گھر کے بزرگ کو یہ توفیق ہونا چاہیے کہ وہ پوچھے کہ آج مسجد میں کیا بیان ہوا ہے. درس ہے ہمارے وقت کے واسطے. مولا امیر المومنین سر جھکا کے گھر پہنچے، بی بی صدیقہ نے پوچھا کہ ابو الحسن یہ بتائیے آج ہمارے بابا نے مسجد میں کیا بیان کیا؟ کیا بی بی جانتی نہیں ہے؟ جانتی ہے بی بی، لیکن پوچھ رہی ہے زمانے والوں کو درس دینے کے لیے کیا بیان کیا ہے آج. مولا سر جھکائے ہوئے ہیں، بتانا نہیں چاہتے تھے کہ کہیں فاطمہ کو تکلیف نہ ہو جائے، مگر آج کے شوہر جو ہوتے ہیں نا، بیوی نہیں پوچھے تو بھی انجیکشن مار مار کے بتائیں گے. دیکھا کتنی زبردست شادی کر دی، فلانے صاحب جو جوگیشوری کے ہیں، آپ نہیں ہیں کوئی ہے اللہ کے ترجانے، ارے بیٹی کو کار بھی دے دی بتائیے، اور یہاں پھوٹی چھوٹی سائیکل بھی نہیں دی بتائیے. سنا رہے ہیں بیوی کو، آج کل کا دور ہے بھائی، بلانے مانیے گا. یہ درس پڑھا جا رہا ہے، آپ کی خدمت میں دہرایا جا رہا ہے تاکہ سب کو سبق حاصل ہو کہ بی بی ہی جہیز ہے. اگر محسوس کرے انسان، خدا کی قسم میں کچھ عرض کر گیا آپ کی خدمت میں، اگر نیک اولاد ہے تو بی بی ہی کو جہیز سمجھے، کیونکہ ابا حضور کا جو دیا ہوا جہیز ہے وہ یہاں ختم ہو جائے گا. اگر بی بی کو تقوی کے صورت میں جہیز دے دیا ہے تو وہ دنیا میں بھی کام آئے گا. عزیزان گرامی، سوچنے کا مقام ہے. مولا نے فرمایا بیوی بتانا تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن جب آپ گزارش کر رہی ہیں، جب آپ پریشر ڈال رہی ہیں، جب آپ خواہش کر رہی ہیں تو ٹھیک میں بتائے کہ آج آپ کے بابا ہمارے سردار نے مسجد میں حضرت سلیمان کی شہنشاہیت کا ذکر کیا، اور شہنشاہیت و بادشاہت کا ذکر کرنے کے بعد سرکار رسالت مقام نے اپنی بیٹی کی شادی کا ذکر کیا، اور شادی کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے جہیز کا بھی ذکر کیا. کس نے؟ رسالت مقام نے جہیز کا ذکر کیا کہ جناب سلیمان پیغمبر نے جب اپنی بیٹی کی شادی کی تو بیٹی کی شادی میں اپنے داماد کو ضرور جواہر سے جڑا ہوا ایک بلند بالا
تاج دیا اور نہ جانے کتنا ڈھیر سارا جہیز دیا کہ جو شمار میں بھی نہ آئے. بس بی بی کے ذہن میں یہ آیا کہ شاید علی تھوڑی تکلیف کا شکار ہو گئی. توجہ کیجیے گا, بات ختم ہو گئی کیونکہ جو سوال تھا وہ جواب تھا. سوال صدیقہ کا تھا, جواب علی کا تھا. سوال والا بھی سو گیا, جواب والا بھی سو گیا. کیا سن رہے آپ علی دادے گرامی؟ سوال والا بھی سو گیا, جواب والا بھی سو گیا. اور امیر المومنین نے رات میں خواب دیکھا کہ جنت نعیم میں داخل ہوا اور ایک نورانی محل میں, بڑا عظیم محل, جنت نعیم میں داخل ہوا اور ایک نورانی محل میں گیا تو کیا دیکھا کہ ایک نورانی تخت پر ایک شاہزادی سکون فرما رہی ہے, آرام فرما رہی, آرام فرما رہی ہے. میں جب اس کے قریب پہنچا تو کیا دیکھا کہ وہ شاہزادی کوئی اور نہیں ہے, شاہزادی کوئی اور نہیں ہے, ہماری زوجہ حسنین کی ماں, رسول کی بیٹی سیدت نساء العالمین ہے. جب اس نے ہمیں آتے ہوئے دیکھا فوراً اپنے بستر سے اٹھ گئی, احترام کیا. سنا آپ نے, ہائے ہائے عبداللہ عرض کروں, جی فاطمہ کا جو احترام کرے اسے محمد عربی کہتے ہیں. فاطمہ جس کا احترام کرے اسے علی کہتے ہیں. کھڑی ہو گئی, شوہر نامدار آ گیا, کھڑی ہو گئی. بیٹھیے. اچھا فاطمہ یہ بتائیے کہ آپ کے سرانے جو یہ حور کھڑی ہوئی ہے, زر و جواہرات لے کے کھڑی ہوئی ہے, یہ کون ہے اور اس کے مقصد کیا ہے؟ تو بی بی نے فرمایا ابو الحسن یہ سلیمان کی بیٹی ہے. مقام ہماری اولاد کی شہزادی کا ہے. ابو الحسن دیکھا, دن میں تقریر بیان کی تھی جو مولا مشکل پشا ہے کہ ان کی ایک بیٹی تھی بڑی شان والی, بڑی رتبے والی, اور اسی رتبے میں داماد معین ہوا تھا, اس کو تاج دیا گیا, اس کو جہیز دیا گیا, اس کا بڑا مقام بتایا گیا. تو اب بی بی بتا رہی ہے ابو الحسن یہ کوئی اور نہیں ہے, یہ اسی سلیمان پیغمبر کی بیٹی ہے کہ جس کو اللہ نے مجھے کنیزی میں دیا ہے. جب میں سو کے اٹھتی ہوں تو یہ جواہرات جو تھال میں لیے کھڑی ہے یہ میرے اوپر نثار کرتی ہے اور بتاتی ہے سلیمان کی بیٹی اور ہے, محمد کی دختر اور ہے. صلوات پڑھے محمد. توجہ کیجئے عزیزان گرامی, سلیمان کی دولت جس پر نثار ہو جائے اسے دختر سلیمان کہتے ہیں, اور دختر سلیمان جس پر نثار ہو جائے اسے صدیقہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. یہ شان ہے عزیزان گرامی. بی بی صدیقہ ایک آخری لمحہ, ایک آخری جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, اور وقت بھی پورا ہو گیا ہے, فضائل کا موقع بھی ابھی آپ مسلسل سماعت بھی فرما رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلو ختم ہو گیا ہے, یہ ایام فاطمیہ اور ایام فاطمی چل رہے ہیں, اور ماشاءاللہ آپ معروضات سماعت بھی فرما رہے ہیں. یہ بی بی واقعی بڑے فضائل لے کے آئی قدرت کی طرف سے, بڑے مقام لے کے آئے. کائنات میں کوئی ایسا ہے جو اس کی شادی کا مقابلہ کر سکے؟ ارے بھائی کیا سنا آپ نے؟ آپ تو ہوں کر کے ٹھٹک کے بیٹھ گئے, اور میں نے جملہ تاریخ کا آپ کی خدمت میں دہرا دیا. تاریخ میں نے پڑھا ہے اس بی بی کے, ابھی نکالی بات نہیں, اس بی بی کے رشتے 1900
99 آئے اس کے اسی میں بھی کتنے ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ آپ تمام حضرات کو سلامت رکھے آپ سوچئے 1999 شادی کے رشتے آئے اور جدھر سے رشتے آئے ادھر سے رشتے واپس کر دیے گئے اور سنی جملہ سن لیجئے ذرا احتیاطی جملہ ہے ادب لکھنؤ کے دائرے میں آپ کو جدھر سے رشتے آئے ادھر سے رشتے واپس کر دیے گئے اور جدھر سے رشتہ تھا اس رشتے کو قبول کر لیا اس لیے کہ یہ جوڑا ہوا تھا خدا کا سبحان اللہ اسی لیے کوئی اندازہ نہیں کر سکتا اور اس مقام پر کہنے والا بھی مقام صدیقہ طاہرہ کے عنوان خوب عجیب انداز میں کہتا ہے کیا کہتا ہے کہ حصار پنجتن میں مرکزیت فاطمہ کی ہے حصار پنجتن میں مرکزیت فاطمہ کی ہے حصار پنجتن میں مرکزیت فاطمہ کی ہے نبوت فاطمہ کی ہے امامت فاطمہ کی ہے حصار پنجتن میں مرکزیت فاطمہ کی ہے نبوت فاطمہ کی ہے امامت فاطمہ کی ہے اور خدا نے بھی اگر بخشا تو دونوں کو بجا بخشا اگر کوثر علی کا ہے تو جنت نبوت فاطمہ کی ہے امامت فاطمہ کی ہے خدا نے بھی اگر بخشا تو دونوں کو بجا بخشا اگر کوثر علی کا ہے اگر کوثر علی کا ہے تو جنت فاطمہ کی ہے اور کیا کیا فاطمہ کا ہے غبار کربلا کے نقرئی جزدان میں لپٹی غبار کربلا کے نقرئی جزدان میں لپٹی سر کرب و بلا ایک آیت فاطمہ کی ہے ایک آیت فاطمہ کی ہے اور باب الحوائج کا ذکر کرنے جا رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں کہ نہ نکلی جو سر مقتل خلاف صبر سے باہر نہ نکلی جو سر مقتل خلاف صبر سے باہر بشکل باوفا تیرے شجاعت فاطمہ کی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ طاہرہ ہے عزیزان گرامی یہ صدیقہ طاہرہ ہے اس کا رشتہ کتنوں نے دیا آخر میں رسالت مام نے فرمایا کہ جس کی ڈیوڑی پہ ستارہ آ جائے سبحان اللہ میں زیادہ توضیحات اور تفصیلات میں نہیں جاؤں گا جی کیا سرکار نے فرمایا رشتے بھی کوئی کم تو نہیں ہے نا کہ 1999 اور رسول رحمت ہے سب کے لیے کہیں کوئی موضوع سور کچھ کہے نہ دے تو سرکار نے فرمایا پروردگار سے تو گفتگو ہو ہی رہی ہے پابند وہی ہے نبینا پروردگار کیا کرے کہا تم حبیب آپ اپنا معاملہ نہ رکھو میں ادھر سے توجہ کیجئے کیا کہنے وہ اعلان کیے دے رہا ہوں جی اعلان کر دو مسجد میں جا کے کہ ستارہ جس کے در پہ اترے غور کریں عزیزان گرامی ستارہ تاریخ میں 2 مرتبہ اترا یا علی کی مولائیت کو ثابت کرنے کے لیے انشاءاللہ بیان جی کچھ سوچئے گا نہیں انشاءاللہ بیان کروں گا میں وقت پورا ہو گیا یہ صدیقہ طاہرہ ہے عزیزان گرامی رسالت مام نے ایک مسئلہ پوچھا بتاؤ عورت کے لیے سب سے زیادہ بہتر کون سی چیز ہے بس تمام ہو گیا اسی ضرورت کے مسائل تمام صحابی موجود ہے مسجد میں اور اس وقت بھی مسجد میں تقریب ہو رہی ہے بتاؤ عورت کے لیے سب سے زیادہ باشرف بافضیلت بارفعت قابل وقار قابل اقتدار قابل اختیار قابل عزت قابل شرف کون سی چیز ہے کوئی صحابی نہ بتا سکا اچھا جاؤ اپنے اپنے گھروں کو جاؤ
یہ کام تو آپ کل ہی کر سکتے تھے، بتا سکتے تھے. آپ سے زیادہ کوئی اس امت میں عالم نہیں ہے، آپ سے زیادہ اس امت میں کوئی عاقل نہیں ہے، آپ سے زیادہ اس امت میں کوئی کل ایمان نہیں ہے. والا سب کچھ آپ جانتے. میں جملہ آپ کی خدمت کرتا ہوں ربط مصاحب کے لیے. تو علی نے فرمایا تم نادان ہو گئے ہو. اگر بیٹھے بیٹھے رسول کے مسئلے کا حل میں مسجد میں کر دیتا تو فاطمہ کا وقار پردے میں رہ جاتا. میں گھر آیا، فاطمہ سے پوچھا اے فاطمہ یہ بتاؤ آج آپ کے بابا نے مسجد میں یہ مسئلہ تمام صحابیوں کے درمیان رکھا ہے کہ یہ بتاؤ کہ عورت کے لیے سب سے زیادہ بہتر کون سی شے ہے، سب سے زیادہ باشرف کون سی شے ہے. تو بی بی نے بتایا ابو الحسن آپ پہ میرا سلام. چاہیے محمد کی بیٹی کی طرف سے میرے پدر کی خدمت میں تحریر دیے جا کے کہ عورت کے لیے سب سے زیادہ بہتر باشرف یہی چیز ہے کہ اس کی نظر نانا محرم پر پڑے، نانا محرم کی نظر اس پر پڑے. توجہ کیجئے دیدارے گرامی، یہ سب سے زیادہ عورت کے لیے باشرف شے ہے کہ نہ اس کی نظر کسی نامحرم پر پڑے اور نہ کسی نامحرم کی نظر اس پر پڑے. رسالت مآب یہ دیکھیے صحابیت اور ہے اور عصمت اور ہے. سرکار گھر میں داخل ہو رہے، بی بی آ جاؤں؟ ہاں بابا آ جائیے، بابا آ جائیے. ہاں بیٹی میرے ساتھ صحابی ہے. ہاں تو بابا رک جائیے. کیوں بیٹا وہ نابینا ہے؟ کہا تو بابا کو نابینا ہے، میں تو نابینا نہیں. اور ایسے ہی جب ایک اپنی شریک سفر ہم شریک حیات کے گھر میں پہنچے، نابینا وہاں بھی صحابی تھا. انہوں نے کہا سرکار آ جائیے، ویلکم موسٹ ویلکم، تشریف لے آئیے. تو سرکار نے فرمایا میرے ساتھ صحابی کا اس کو بھی لے آئیے. کیا سن رہے ہیں؟ میں جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. بیوی ہونا اور ہے، بیٹی ہونا اور ہے. جو پردے کا خیال نہ کرے اسے بیوی کہتے ہیں، جو پردے کی زینت بن جائے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں. پردے کے خیال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب خدیجہ کا مقام تو الگ ہے. میں کسی اور پہنائے سے آپ کی خدمت میں گفتگو کر گیا تھا جو میدان میں آ گئی. اور کیا، نہ انہیں علی کی پرواہ رہی، نہ انہیں سرکار حضرت ختمی مرتبت کی پرواہ رہی. یہ بھی میدان میں آنے والی ہے اور وہ بھی میدان میں آنے والی ہے. ایک بیوی ہے، ایک بیٹی ہے. جب سیدہ نے سنا کہ میرا بابا زخمی ہو گیا تو کنیزوں کو لیا میدان احد میں آ گئی. مگر قسمت کی چادر جسم نازنین عصمت پر مرکزیت کی صورت میں اوڑھ کے چلی. اللہ اکبر. اور بتا دیا کہ پردے کے عالم میں رہ کے عورت ہر ایک جائز کام کر سکتی ہے. میں خاص کر کے آپ کی خدمت میں اتنا عورت کو مجبور و لاچار نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ عورت کے بغیر کائنات کا کوئی مرد کبھی سکسیس ہو ہی نہیں سکتا ہے. جیسا کہ ادھر بھی آپ دیکھ لیجیے، یہ تو کتنا نمونہ ہمارے اور آپ کے واسطے آئیڈیل ہے کہ بی بی صدیقہ بیچ میں ہے. ایک طرف رسالت ہے، ایک طرف امامت ہے. کہ اگر رسالت سے تھوڑا ہٹ جائے تو رسالت اپنے مقصد میں ناکام ہو جائے گا، اور امامت سے اگر تھوڑے لمحے کے لیے ہٹ جائے تو امامت اپنے مقصد میں ناکام ہو جائے. تو یہی وجہ ہے ریدان گرامی کربلا میں بھی حسین ایک زہرا کو لے کے آئے تھے. اسی لیے لے کے آئے تھے کہ اگر میرا نانا اپنے مقصد میں کامیاب ہوا ہے، اگر میرا نانا اپنے مقصد میں کامیاب ہوا ہے
ماں فاطمہ کے ذریعے، تو میں بھی اپنے مقصد میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں اپنی بہن زینب کے ذریعے سے۔ دربار میں گئی ہے زلیخا، لیکن غیرت دار باپ کی غیرت دار بیٹی جب واپس آ گئی دربار سے تو بی بی زینب نے پوچھا اماں جو حق لینے گئی تھی کیا آپ کو وہ حق ملا؟ کہا نہیں بیٹی وہ حق نہیں دیا، جو بابا کی تحریر تھی اس کو بھی پارا پارا کر دیا گیا۔ اللہ کسی غم میں نہ اٹھائے سوائے مسیح کی شکر۔ روایت بتاتی ہے راوی ادا بس ایک جملہ زینب نے معصومیت بھرے انداز میں ماں کی خدمت عصمت آپ میں گزارش کی اماں جب آپ کو پتا تھا کہ حق نہیں ملے گا تو آپ دربار میں کیوں گئی؟ تو بی بی نے روتے ہوئے کہا بیٹا میں دربار میں اس لیے گئی تھی تاکہ زینب تیری ہمت بڑھ جائے، میں تو دربار میں پردے کے ساتھ گئی تھی۔ اے زینب ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جب تیرا کھلا سر ہوگا 700 کرسی نشین ہوں گے، اے بیٹی تجھے بھی دربار میں جانا ہوگا۔ جزاکم اللہ۔ بس مدد آرو روایت کی بتاتی ہے ماں بیٹی میں گفتگو ہوئی اور اس کے بعد وقت گزر گیا، ماں دنیا سے گئی۔ ماں کے دنیا سے گزر جانے کے بعد حسین سے جو وعدہ سیدہ نے کیا بیٹا میں تجھے تنہا نہ چھوڑوں، تیرا قافلہ آگے آگے ہوگا، تیری ماں تیرے قافلے کے پیچھے پیچھے ہوگی۔ حسین فرق یہ ہوگا کہ تو سواری میں ہوگا، اللہ اکبر، تو سواری میں ہوگا، تیری ماں پیدل۔ حسین تو مدینے سے کربلا جائے گا، سواری پہ جائے گا، تیری ماں پیدل جائے گی۔ اور زہرا جس دن 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا، سیدہ نے بھی مدینہ چھوڑ دیا۔ دو جملے مسائب کے بعد استماع ہو گئی۔ روایت بتاتی ہے کہ شب عاشور ہلال کو جب حسین مقام شہادت پہچنوا رہے تھے تو اس موقع پر ہلال مضطرب ہو کے کئی دائیں دیکھتے ہیں، کئی بائیں دیکھتے ہیں، کئی سامنے دیکھتے ہیں، کئی پیچھے دیکھتے ہیں۔ بس ایک مرتبہ حسین پوچھتے ہیں ہلال میری زندگی میں یہ ادھر ادھر دیکھنے کا سبب کیا ہے؟ ہلال آنکھوں میں آنسو لا کے کہتا ہے مولا میرا کوئی اور نظریہ نہیں ہے، مولا جب سے میں یہاں آیا ہوں تب سے کسی ضعیفہ مومنہ کے رونے کی آواز میرے کانوں کے پردوں سے ٹکرا رہی ہے اور وہ ایسے رو رہی ہے جیسے اس کا جوان بیٹا مارا گیا ہو۔ حسین رونے لگے، آواز ہی ہلال، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ میری ماں فاطمہ زہرا۔ ہلال جب سے میں نے مدینہ چھوڑا، میری ماں نے مدینہ چھوڑا، اب میں شام جاؤں گا، میری ماں شام جائے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ رضا میں لگا پروردگار اس عبادت کو قبول فرما۔ اے اللہ تجھے محمد علی محمد کا صدیق مومنین تشریف فرمائے، سب کی دعاوں کو قبول فرما، سب کو شر شیطان سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں مجلس سے قائم ہو رہی سارے عزاداروں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو قائم کرنے والے اس خمسے مجالس کا ان سے سلامتی عطا فرما، جو تبرک تقسیم کرانے والے ہیں ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، تقسیم کرنے والے ہیں جو لینے والے ان کے بھی مرحومین مغفرت فرما۔ اے اللہ اس پر کو رزم دعا و مجلس و سینہ زنی سے مولا حضرت حجت علیہ السلام پر آج و خود فرما، مولا کے سکون میں تعجیل فرما۔ آخر دعوانا الحمد